ہم ایک سفر میں ہوائی جہاز میں تھے تو ایک دہریہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس سے ہم نے تھوڑی سی بات کی, ذرا مانوس ہوا. یوں وہ تھا تو اپنے مشرک, لیکن دہریت کی طرف ضرور ہو گیا. وہ کہتا میں وید وغیرہ کو بھی نہیں مانتا. پھر اس نے مجھ سے یوں کہا مولوی صاحب ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں. میں نے کہا پوچھو. اسے مولوی صاحب دنیا کے کروڑوں آدمی بلکہ ارب آدمی اللہ کو مانتے ہیں, مسلمان بھی, ہندو بھی, کرسچن بھی, یہودی بھی, نصارہ بھی. لیکن اس نے کہا مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ کسی نے اللہ کو دیکھا تو ہے ہی نہیں, پھر یہ اللہ کو کیسے مانتے؟ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اسے ہم کیسے مانیں؟ اس نے کہا مولوی صاحب معاف کرنا, میں نے بہت سے جوگیوں سے پوچھا لیکن میرے کو اطمینان نہیں دلا سکے, چونکہ میرے ماں باپ اسی لائن کے تھے. میں نے ان سے پوچھا, کسی نے میرے کو اطمینان نہیں دلایا. تمہاری باتوں سے میرا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید تم مجھے سمجھا سکو کہ جو اللہ دکھائی نہیں دیتا اس اللہ کو ہم کیسے مانیں. میں نے کہا دیکھو, وہ ڈاکٹر بھی تھے, ٹوکیو سے کوئی ڈگری لے کر آ رہے تھے اور جا رہے تھے اپنے وطن. میں نے کہا دیکھو, بغیر دیکھے دنیا کے کروڑوں آدمی کروڑوں چیزوں کو مانتے ہیں. بغیر دیکھے دنیا کے کروڑوں آدمی کروڑوں چیزوں کو مانتے ہیں. اور میں نے کہا ان ملکوں کے اندر بھی جہاں بالکل دہریت پھیلی ہوئی ہے وہاں پر بھی کروڑوں انسان کروڑوں چیزوں کو بغیر دیکھے مانتے ہیں. مجھے کہا مولوی صاحب کروڑوں کو تو رہنے تو تم 2-4 بتا دو ہمیں کہ جسے آدمی بغیر دیکھے مانتا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک شرط ہے, بغیر دیکھے جو چیز مانی جاتی ہے وہ علامت اور نشانی سے مانی جاتی ہے, بغیر علامت اور نشانی کی نہیں مانی جاتی. یا تو چیز کو آدمی دیکھ کر مانتا ہے اور بغیر دیکھے کب مانے گا؟ جب وہ چیز تو دکھائی نہ دے لیکن اس کی نشانی دکھائی دے. اور ذرا سوچ میں پڑا. میں نے کہا دیکھو زیادہ گھبراؤ مت ڈاکٹر صاحب, ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں. میں نے کہا تمہاری عقل اور میری عقل دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دکھائی دیتی. جتنے جہاز میں آدمی بیٹھے ان کی عقلیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں؟ میں نے کہا کسی ایک آدمی کی عقل زندگی میں آپ نے کبھی دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ میں نے کہا بتا عقل کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مجھے مانتا ہوں. میں نے کہا ایسا اندازن نہیں مانتے بلکہ نشانی سے مانتے ہو. آپ میرے کو عقل والا کہتے کیونکہ میرے اندر عقل کی نشانی ہے. اور وہ نشانی کیا کہ آدمی بہکی بہکی بات نہ کرے اور آدمی ڈھنگ کے کام کرے جس کے اندر عقل ہے. اگر آدمی کی عقل کھوئی جاتی ہے تو پھر بہکی بہکی باتیں کرتا ہے, پتھر مارتا ہے, گالیاں دیتا ہے. یہ نشانی ہے عقل کے ہونے کی کہ میں بہکی بہکی آدمی بات نہیں کرتا. اس نشانی سے آپ نے عقل کو مانا, آپ نے دیکھ کر نہیں مانا. ہاں یہ بات تو ہے, دکھائی نہیں دیتی نہیں, بغیر دیکھے مانا اور نشانی اور علامت سے مانا. میں نے کہا دوسری مثال, میں نے کہا آپ کے اندر بھی روح ہے, میرے اندر بھی روح ہے, جان ہے. میں نے کہا یہ جان اور روح آپ نے دیکھی کسی کی؟ آپریشن جب آپ کرتے ہو تو بھی اندر جان نہیں دکھائی دیتی لیکن ہے زندہ وہ. لیکن روح کو مانا بغیر دیکھے, نشانی سے مانا. اور وہ نشانی کیا ہے؟ آدمی کی آنکھ دیکھتی ہے, کان سنتے ہیں, زبان بولتی ہے, ہاتھ پکڑتے ہیں, پیر چلتے ہیں. یہ علامت ہے, نشانی. اس سے آپ نے جان لیا کہ یہ آدمی زندہ ہے. میں نے کہا سوتے سانپ پر چیونٹی نہیں آتی اور مرے سانپ پر آتی ہے. سوتے آدمی کو گدھ نہیں کھاتا, مرے آدمیوں کو گدھ کھاتا ہے. میں نے کہا روح کو ڈاکٹر صاحب آپ اور میں بھی مانتے ہیں اور چیونٹی اور گدھ بھی مانتے ہیں. میں نے کہا یہ اتنی عام ہے, حالانکہ دکھائی انہیں بھی دیتی نہیں لیکن علامت سے روح کو مانا گیا. اب وہ اور زیادہ ساؤٹا ہوا اور ہوائی جہاز میں سارا چاروں طرف کا جو مجمع تھا نا وہ متوجہ ہو گیا. اردو جتنے بھی جاننے والے سارے متوجہ ہو گئے. میں نے کہا 2 چیزیں میں نے بتائیں, ایک عقل ایک روح, بغیر دیکھے مانا لیکن نشانی ہے. میں نے ایک تیسری چیز بھی لے لو. جنگل بیابان کے اندر اگر کوئی مکان بنا ہوا آپ نے دیکھا
تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ مکان خود نہیں بنا بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. آپ نے اس بنانے والے کو دیکھا، ان کا نہیں، تو بغیر دیکھے بنانے والے کو مانا، اس کا ہاں مانا. لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ بنانے والا کالا ہے کہ گورا، لمبا ہے کہ ٹھیکنا، میں یہ نہیں بتا سکتی. لیکن اتنا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس مکان کا کوئی بنانے والا ہے. وہ کہا یہ بھی مانتا ہوں. میں نے یہ مکان نشانی ہے اس بات کی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. 3 باتیں ہو گئی. میں چوتھی لے لو، میں آپ کو ڈاکٹر مانتا ہوں، آپ کو کالج میں جاتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں، آپ کی وہ سرٹیفکیٹ میں نے دیکھی نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو ڈاکٹر مانتا ہوں. کیوں؟ کہ آپ کے اندر نشانی ہے اس بات کی کہ آپ ڈاکٹر ہیں. بیماروں کو دیکھتے ہیں، دوا دیتے ہیں، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، یہ نشانی ہے. مطلب میں نے آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں دیکھا، اس نشانی سے میں نے آپ کو بغیر دیکھے ڈاکٹر مانا. 4 باتیں میں نے ایک 5ویں بتاؤں گا، اس کے بعد 6ٹھی نہیں بتانے کا، میں تو کروڑوں میں کب تک بتاتا ہوں. میں نے کہا 5ویں ایسی بتاتا ہوں کہ بے پڑھا آدمی بھی اسے مانتا ہے. ان کا وہ کیا؟ میں نے کہا جنگل بیابان میں کوئی اونٹ جا رہا، کوئی اونٹ گزر گیا. ایک دیہاتی نے اونٹ تو دیکھا نہیں جاتے ہوئے، لیکن اس کی مینگنی دیکھ لی اور اس کے چلنے کے نشانات دیکھ لیے. اونٹ نہیں دیکھا. تو میں نے کہا بغیر دیکھے اس نے اونٹ کو مانا کہ نہیں مانا؟ اس نے کہا مانا. میں نے اونٹ دیکھا تو نہیں. نہیں پھر کیسے مانا؟ کیونکہ مینگنی سے اور اس کے پیروں کے نشانات سے. تو میں نے کہا بغیر دیکھے اونٹ کو ایک بے پڑھا آدمی مانتا ہے مینگنی کی نشانی سے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تم پڑھے لکھے اور کروڑوں پڑھے لکھے، ان کو اتنا نہیں معلوم کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا چاند سورج، منی کے 2 گندے قطروں سے اتنے بڑے انسان کا بننا، چھوٹے سے بیج سے اتنے بڑے درخت کا بننا، پھر درخت کے اوپر پھلوں کا آنا، پھلوں کے اندر رس کا آنا، پھر اس کے اوپر کور کا لگنا. میں نے کہا یہ ساری باتیں اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا. مینگنی سے اونٹ تو سمجھ میں آ گیا اور آسمان زمین سے اس کا بنانے والا سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا اسی بنانے والے کو ہم اللہ کہتے ہیں اور بغیر دیکھے اسے مانتے ہیں، لیکن نشانی سے مانتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان ہے. کیسا بغیر کھمبے کے بنا ہوا ہے. ہزاروں سال ہو گئے لیکن اس میں کوئی درار نہیں پڑی. ہزاروں سال ہو گئے زمین کو لیکن اپنے نظام کے ساتھ ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. تمہارے لہجوں کا الگ الگ ہونا، تمہاری آوازوں کا الگ الگ ہونا اور تمہاری صورتوں کا الگ الگ ہونا، یہ نشانی ہے اللہ کی دی ہوئی. اللہ کی صفت خلق کو آپ دیکھیے، جتنے انسان اللہ نے بنائے اتنے آوازیں اللہ نے بنائی اور اتنی صورتیں اللہ نے بنائی. اللہ کے خزانے کے اندر صورتیں بے حساب ہیں اور اللہ کے خزانے کے اندر آوازیں بے حساب ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے انسان بنائے اتنی اللہ تعالیٰ نے آوازیں بنائیں اور آئندہ جتنے انسان اللہ بنائیں گے اتنی ہی آوازیں بنائیں گے. تو خدا کے خزانے میں آوازیں کتنی بے حساب اور خدا کے خزانے میں صورتیں کتنی بے حساب. حالانکہ ہر ایک کو وہی 2 آنکھیں، وہی ناک کے 2 نتھنے، وہی 2 کان، وہی 2 گال، وہی 1 ٹھوڑی، وہی 2 ہونٹ. یعنی فرق نہیں کیا کہ ایک باپ کے 10 بیٹے پہچاننے کے لیے کسی کو 3 آنکھیں دے دی، کسی کو 5 کان دے دی. ایسا نہیں کیا خدا نے، سب کو بالکل برابر برابر دیا. لیکن صورت جو ہے دیکھیں جتنے آپ بیٹھے ہو لاکھوں کی مقدار میں، لیکن ہر آدمی کی صورت الگ ہے. ہر آدمی کی صورت. اللہ کے خزانے میں صورتیں بے حساب، اللہ کے خزانے میں آوازیں بے حساب،
اللہ کے خزانے میں ہر چیز بے حساب ہے. دنیا چھوٹا برتن، یہاں اللہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں، اور آخرت بڑا برتن، وہاں پر اللہ زیادہ زیادہ ڈالتے ہیں. لیکن خزانے میں ان کے بے حساب. تربوز کا ایک بیج لے لو، اس بیج کے اندر اگر کوئی یوں کہے کہ کروڑوں تربوز ہیں، تو یہ بھی اس نے بات پوری نہیں کہی. اگر کوئی یہ کہے کہ ایک بیج میں بے حساب تربوز بھرے ہوئے ہیں، یہ بات ٹھیک. ایک تربوز آپ نے بیج کے زمین کے اندر ڈالا، تربوز کا بیج آپ نے زمین میں ڈالا، اس کو پانی پلایا، تربوز کی بیل نکلی. 4 مہینے میں اتنے بڑے بڑے 10 تربوز تیار ہو گئے. 10 تربوز جو تیار ہوئے تو ہر تربوز میں 20 بیج ہیں، اور ہر بیج کے اندر پھر 10 تربوز ہیں، پھر ہر تربوز میں 20 بیج ہیں. لیکن اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا کہ وہ سارے تربوز ایک ساتھ میں تیار نہیں ہو جاتے، ورنہ اللہ تو اس پر قدرت رکھتا ہے کہ جو دھیمے دھیمے دے رہا وہ سارے تربوز ایک ساتھ میں جمع کر دے. تو زمین آسمان کے بیچ کا حالات تربوزوں سے بھرا ہوا ہو، ہر ریل، موٹر، ہوائی جہاز اور راکٹ یہ سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ پر جام ہو جائیں، اور ہم اور آپ اپنی اپنی جگہ پر جام ہو جائیں، ایک دوسرے کو دیکھنا مشکل ہو جاوے، بلکہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاوے، کیونکہ ہر جگہ تربوز ہی تربوز ہے. لیکن اللہ، اور پھر زمین سے آسمان تک جتنے تربوز بھرے ہیں نا، ان میں بھی ہر تربوز کے اندر 20 بیج، اور پھر ہر بیج میں 10 تربوز اس کی جگہ بھی. تو اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ ایک بیج کے اندر بے حساب تربوز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ذرے میں کائنات بھر رکھی ہے. لیکن اللہ جل جلالہ و منہ اس دنیا کے اندر دھیمے دھیمے ہر چیز کو چلاتے، ایک دم سے نہیں چلاتے. اب دیکھیں تربوز نکلا تو اس کے اندر کا لال لال گودا یہ تو کھایا انسان نے، اور اس کا موٹا سا چھلکا یہ کھایا بھینس نے، اور اس کے اندر کے دانے یہ کھائے مرغی نے. مرغی نے دانے کھائے، اس کے اندر بنا انڈا، اور بھینس نے موٹے سے چھلکے کھائے، اس سے بنا دودھ. یہ انسان جو تھا اس نے گودا الگ کھایا، دودھ الگ کھایا، انڈا الگ کھایا. یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے انسان کی تربیت کے لیے بنائی. الحمدللہ رب العالمین، پالنے والے اللہ. میرے محترم دوستو، یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کو پورے عالم میں جا کر دعوت دینی ہے. دعوت دینی ہے نہیں دینی؟ پورے عالم کے اندر دعوت کی ایک فضا بنانی ہے، کیونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں.